السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد ریاض الدین۔ کل ایک ایسا معاملہ پیش آیا، ایک مریض جو ہے میرے پاس آیا جو شراب نوشی کا عادی ہے، شراب بہت کثرت سے پیتا ہے۔ تو میں نے اس کو کچھ دوائی وغیرہ دی، اور اس کو مرض یہ تھا کہ اس کو نیند نہیں آئی۔ تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سے چند سوالات کیے، جو اس کے جوابات میں وہ کہتا ہے کہ مجھے پینے سے سکون ملتا ہے۔ تو آخر میں حد یہ ہوگی کہ اس کا سکون چھن گیا، اسی لیے تو اس کو نیند نہیں آ رہی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب ایک ایسی گندی چیز ہے اور ایک ایسی لت ہے جو زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا موڈ لو ہوتا ہے تو ہم شراب کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کا بوجھ جب زیادہ ہو جاتا ہے، تھکان زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جب کسی معاملے میں الجھ جاتے ہیں، تو ہم شراب کا سہارا لے کر ہم اپنے آپ کو جو ہے اطمینان اور ریلیکس فیل کرتے ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ الکوہل شراب میں جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا زہریلا مادہ ہے جو شرابی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سکون کے پیچھے ایک اپنی خبر کھود رہا ہے۔ دراصل الکوہل جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، وہ ایک ایسا مالیکیول ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اندر جانے کے بعد۔ جب وہ خون میں ملتا ہے تو جب خون میں جب گردش کرتا ہے تو اس کو پتہ، ایسی غنودگی آتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو الکوہل جب دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، دو زہریلے مادے بن جاتے ہیں جنہیں الڈیہائڈ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جا کر یہ عمل کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاکسین بنتا ہے جو اس پر اور اس کے اعضائے رئیسہ پر غالب کر دیتا ہے، جیسا دل، دماغ اور جگر پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے، وہ کدھر قدم اٹھا کر کدھر رکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ لازم یہ ہے کہ اس کے جو حصی اعضاء ہے اور غیر ارادی ہر اعضاء اور ارادی اعضاء سب کو متاثر کر دیتا ہے، اور وہ کس سے کیا کہہ رہا ہے اور فون پر کتنی دیر بات کر رہا ہے، اس کی پاکٹ کدھر ہے، اس کا پیسہ کدھر ہے، اس کا پینٹ کدھر ہے، اس کا شرٹ کدھر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اتنی غالب آ جاتی ہے دماغ پر، اس کی حرکت کو اس کو کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس لعنت کو دور کرنے کے لیے، یا ہمارے جو اسٹیٹ ہے، یا عادل آباد ہے، یہ نرمل ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر میں نے کئی لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے بھرپور فائدہ دیا ہے، اور ہم لوگ اس کی دوائی وغیرہ بناتے ہیں۔ تو کل بھی میرے پاس جو مریض آیا تھا، میں نے اس کو بھی ابھی دوائی کے لیے نہیں کہا، اس کو لیے نیند کے لیے کچھ ادویات میں نے بنا کے دیے ہیں۔ تو میں یہ آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس لت سے دور رہیں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں اور اس ماحول سے دور ہی رہیں۔ تو شرابی جو ہے کئی بیماریوں میں گھر جاتا ہے اور کئی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو دماغی امراض یا جگر سے تعلق رکھنے والے امراض جو ہے اس کو لگ جاتے ہیں۔ جگر میں سوجن ہو گئی، معدے میں تیزابیت ہو گئی، بواسیر ہو گئی، آنتوں میں جو ہے اس کو السر ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر اس کے بعد دماغی امراض میں ملوث، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ذہنی سکون پوری طرح کھو دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دور ہی رہیں شراب سے، اور اس کے بدلے میں کچھ اچھے جو ہے پھل وغیرہ کا استعمال کر لیں، انہی پیسوں کا،
تو اب جب ہم تک یہ جو بات آئی ہے، میں تو کئی لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ، میں میری دوائی سے جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہوں، اور آگے چل کے بھی انشاءاللہ کچھ اعلیٰ قسم سے جو ہے میں اس کا جو ہے مخصوص ایک باٹل میں کچھ اپنے طرف سے جو ہے پیکنگ کا جو ہے انتظام کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ آگے چل کے انشاءاللہ یہ کریں گے، اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے، کیونکہ مجھے وقت بھی بہت کم ملتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں آگے چل کے اس کو جو ہے اعلیٰ قسم سے جو ہے اس کی پیکنگ وغیرہ کی جائے، اور اعلیٰ پیمانے پہ جو ہے بنایا جائے ماڈلس وغیرہ۔ تو میں مہینے میں جو ہے 8 10 15 لوگوں کو جو ہے 8 10 کبھی 4 ایسے شرابیوں کو جو ہے میں دوائی دیتا ہوں، اور اس کو بنانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے، پوری ایک رات لگتی ہے بنانے کے لیے، اور جو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ کچھ الگ سے کروں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تو شراب سے جو ہے دور ہی رہیں، اور اس لعنت سے جو ہے دور رہیں۔ اللہ حافظ۔